بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا موضوع آج عرش صحبائی کی غزل نمبر 2 ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 146 پر جائیں اور غزل نمبر 2 کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ پہلا مطلع عرض ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ شاعر اس مطلع میں زندگی کو کسی مفلس کی بد دعا سے تعبیر کرتے ہیں جو محرومیوں، دکھوں اور اداسیوں سے عبارت ہے، جس میں کوئی خوشی نہیں، کوئی امنگ نہیں اور کوئی دلچسپی نہیں۔ اس لیے یہ زندگی سزا سے کچھ کم نہیں ہے، لیکن انسان کی مجبوری ہے کہ ہر حال میں زندگی کے روز و شب یعنی دن و رات کاٹتے ہیں۔ موت آنے سے پہلے تو انسان زندگی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ موت ہی زندگی کے دکھوں سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اگلا شعر عرض ہے: اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ تخلیق کرنا، پیدا کرنا، خلق کرنا۔ تو شاعر اس شعر میں وقت کے خداؤں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم اگر آج خدا بن بیٹھے ہو، طاقت اور اقتدار کے نشے میں چور ہے اور اپنی طاقت کو بے دریغ استعمال کر رہے ہو، لیکن یہ مت بھولو کہ تمہیں ہم نے ہی بنایا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اے محبوب، اگر تو وقت کا خدا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی بہت بڑا ہے، پیسے سے طاقت ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے اس ذات کو فراموش کر کے، اس ہستی کو بلا کر تجھے کبھی بھی خالق نہیں کہا، میں نے کبھی بھی تجھے نہیں اپنایا اس ذات کو بلا کر۔ یہ اس کا دوسرا انداز ہے تشریح کا۔ اگلا شعر ہے: یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی۔ چونکہ غزل کے ہر شعر کا الگ الگ موضوع ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے اور میں تمہاری نظروں میں ہوں، حالانکہ مجھ پر تمہاری نظر کرم نہیں ہے،
بلکہ میری طرف دیکھنے کا تمہارا دوسرا ہی انداز ہے، یعنی تم مجھ پر ستم ہی ڈھاتے ہو، لیکن یہ کیا کم ہے کہ تمہیں میں یاد ہوں۔ آخر پر مقطع عرض ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی۔ تو شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تو میری روح میں گل مل گیا ہے، اگر ظاہری طور وہ مجھ سے الگ ہے، دور ہے تو چلو ایسا ہی سہی، لیکن حقیقت میں میرا محبوب مجھ سے دور نہیں ہے، وہ تو میرے قلب اور روح میں سما چکا ہے۔ اب آخر پر کچھ سوالات یہاں دیے ہوئے ہیں۔ عرش صحبائی کی حیات اور شاعری پر نوٹ لکھیے۔ یہ آپ کی کتاب پر درج ہے، جیسا وہاں ہے ویسا آپ لکھ سکتے ہیں، اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ تو سوال ہے اگلا دوسرا، شاعر نے حصار ذات سے نکل نہ سکنے کی کیا وجہ بتائی؟ حصار جیسا میں نے آپ کو کہا، اس کا لغوی معنی ہے احاطہ، گھیرا، چار دیواری، قلعہ وغیرہ۔ تو شاعر اس شعر میں اپنی ذات سے باہر نہ نکل سکنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کی چار دیواری سے باہر نہیں آ سکے، کیونکہ ہم ذات کی ایسی چار دیواری میں قید تھے کہ جس میں سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اپنے آس پاس کے ماحول کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہم اپنے ہی آپ میں کھوئے رہے تاکہ ہمیں ناپسندیدہ ماحول متاثر نہ کر سکے۔ تو اگلا شعر جو ہے، یعنی دوسری غزل کے مقطع کی تشریح کیجیے۔ جیسے میں نے پہلے ہی اس کی تشریح کی ہے، وہی تشریح یہاں بھی آپ اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کاپی پر دوبارہ بھی نہیں بھی لکھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ باقی وسلام۔